जब हस्बैंड घर में लेट आए या फिर मोबाइल के ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड करें या लंबी लंबी कॉल्स रिसीव करें या फिर अपनी वाइफ के साथ बिल्कुल बेपरवाही जो है वो बरतें या फिर उनको बिल्कुल इग्नोर करें, तो इट्स मीन यू हैव टू बी वेरी अलर्ट एंड वेरी केयरफुल योर हस्बैंड इज़ चीटिंग ऑन यू। कि अब बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, आपके शोहर आपको धोखा दे रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जिससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकेंगे कि आपके शोहर आपको चीट कर रहे हैं या नहीं। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का मोटिवेशनल व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर्स ब्रदर्स जो भी मेरी वीडियोस को देखती हैं देश से परदेश से या फिर कहीं से भी, दुनिया के किसी भी कोने से, सबको मेरा सलाम और सबका बेहद शुक्रिया कि आप लोग मेरा व्लॉग देखने के लिए टाइम, अपना इतना प्रीशियस टाइम निकालें और वीडियो देखने के बाद आप लोग कमेंट्स करके मुझे अपना फीडबैक भी देते हैं। बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आप सबको हर मुश्किल से दूर रखे और आपके लिए बहुत सी आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह ताला सब की बेटियों के नसीब इतने अच्छे करें कि दुनिया रश्क करे, बहुत अच्छे नसीब हों, बहुत अच्छा ससुराल और बहुत ही अच्छा साथ निभाने वाला शोहर उनको मिले, आमीन। और आप लोग अगर कोई बीमार हैं तो उनको अल्लाह ताला शिफाए कामला अता फ़रमाएँ और कोई भी मेहनत कर रहा है तो उसको कामयाबी अता फ़रमाएँ और आप लोगों की रोज़ी में अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा इजाफ़ा और बहुत बरकत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो माई टूडेज टॉपिक इज़ व्हाट टू डू इफ़ हस्बैंड चीट्स ऑन यू, यानी कि अगर शोहर धोखा दे तो क्या करना चाहिए। तो इसके ऊपर मैंने पहले भी 2 वीडियोस बनाई हुई हैं, अगर आप लोग वो देख लें तो आप लोगों को उससे भी काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। और मैं मज़ीद आप लोगों को कुछ चीज़ें बताती हूँ जो कि आपने माइंड में रखनी है, जो कि मैंने आप लोगों के कमेंट्स से ही देख के, सोच समझ के और नेक्स्ट जो है वो आपके लिए वीडियो रेडी की है। नंबर 1 पॉइंट इज़ ही हर्ट्स हर इमोशनल फीलिंग्स, यानी कि जब आपका शोहर आपको पसंद नहीं करता, आपको धोखा दे रहा है तो उसके लिए आपके इमोशनल फीलिंग्स कोई मायने नहीं रखते। जब तक आप लोग उनके साथ, और आपका हस्बैंड जो होता है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी तरफ से लापरवाह रहता है। वो कभी भी ये नहीं सोचता कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है या फिर आपने कहीं जाना है, रिलेटिव्स में कहीं से आप लोगों को इनविटेशन आया हुआ है, आप दोनों को इनवाइट किया गया हुआ है, लेकिन आपका हस्बैंड जो है वो आपको कह देता है कि आप अकेले चली जाना, मामा के साथ चली जाना, यानी कि किसी के साथ भी आपको जाने का कह दे, इट्स मीन ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन यू एंड ही वांट्स टू गेट रिड ऑफ यू। कि आप लोगों का शोहर जो है ना वो आपके साथ टाइम स्पेंड करके भी अच्छा महसूस नहीं करता और ना ही वो आप लोगों के साथ टाइम गुजारना चाहता है और ना ही उसको कोई कदर है आपकी, ना ही वो चाहता है कि आप उसके साथ कहीं जाएं आउटिंग्स वगैरह पे या फिर कहीं। जो अच्छे शौहर होते हैं ना, जो अपनी वाइफ के साथ हमेशा बन के अच्छी बना के रखना चाहते हैं या फिर बहुत ज़्यादा केयर करते हैं उनकी, वो हमेशा उनके साथ हर जगह पे जाएंगे, हर मौके पे, हर इवेंट पे जाएंगे, उनके इमोशनल फीलिंग्स की उनको कदर होगी। यानी कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ गई है, आप परेशान हैं, लेकिन आपके हस्बैंड को उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो इट्स मीन कि ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन यू, ही इज़ लुकिंग समवन एल्स टू स्पेंड हिज टाइम विद हर। तो यानी कि वो किसी और को देख रहा है, किसी और के ऊपर उसकी सारी तवज्जो है। तो आप लोगों ने इस पॉइंट को भी ज़हन में रखना है, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट इज़ यू आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर हिम। जब आपका शोहर आप में इंटरेस्टेड ही नहीं होगा तो आपकी किसी बात को वो इम्पोर्टेंस नहीं देगा, अहमियत नहीं देगा। आपके होने या ना होने से उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसके लिए अहम नहीं हैं। आपकी किसी भी बात को वो तवज्जो से नहीं सुनेगा, आपकी किसी भी काम को वो इतना अहम तरीके से नहीं निभाएगा कि पता नहीं मुझे ये काम करना चाहिए, मुझे इसका काम पहले कर लेना चाहिए, मेरी वाइफ है, सारे यानी कि घर वालों को, अपनों को छोड़ के मेरे लिए आई हुई है। ट्रस्ट की बुनियाद पे होता है ना ये रिलेशनशिप, तो ट्रस्ट लाजमी होना चाहिए। लेकिन जब हस्बैंड ऐसी हरकतें करते हैं ना, तो उस वक्त बीवी को अलर्ट हो जाना चाहिए लाजमी। और मैंने इसके ऊपर पहले भी बहुत से पॉइंट्स जो हैं वो शेयर किए हुए हैं 2 वीडियोस में, इसलिए मैं उनको रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि मैं इस वीडियो वाले जो पॉइंट्स हैं वो अच्छे से आपको क्लैरिफाई कर सकूँ। तो बात यह है कि आपकी इम्पोर्टेंस नहीं होगी तो वो आपकी किसी बात को अहमियत भी नहीं देगा। आपके होने ना होने से, आपके मौजूद होने से या आपके अच्छे बनने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप लोगों ने इस बात को भी ज़हन में रखना है और नोटिस करते जाना है। नंबर 3 पॉइंट इज़ ही विल कॉन्टैक्ट यू ओनली व्हेन ही नीड्स यू। जो एक शोहर
شوہر ہوتا ہے نا جس کا آپ کے ساتھ کوئی ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں ہوتی یا پھر آپ کو دل سے پیار محبت نہیں کرتا ہوتا، وہ صرف اور صرف آپ کے ساتھ اسی وقت کانٹیکٹ کرے گا، اسی وقت آپ کو بلائے گا جب آپ کو آپ کی اسے ضرورت محسوس ہوگی۔ تو کیوں نہ آپ کا شوہر اتنا اچھا ہو کہ وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ کنیکٹڈ رہے، آپ کے ساتھ آتے جاتے بیٹھتے کوئی بات چیت بھی کرے، آپ سے کوئی مشورہ لے، آپ کے ساتھ کوئی مذاق ہنسی وغیرہ کرے، آپ کے ساتھ کوئی بیٹھ کے سٹوریز بتائے جو وہ آفس میں اگر کہیں پہ کام کر کے آیا ہے تو وہ وہاں کی بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ایک ہسبینڈ جو ہے وہ اپنی وائف کے ساتھ آ کے بیٹھ کے کر سکتا ہے، شیئر کر سکتا ہے کہ آج یہ ہوا، آج یہ عجیب ہوا، آج یہ اچھا ہوا، یعنی کہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ شیئر کرنے والی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ کوئی بھی ایسی بات شیئر بھی نہیں کرتے تو پھر اٹس مین کہ ہی از ناٹ انٹرسٹڈ ان یو اینڈ یو آر ناٹ امپورٹنٹ فار ہم۔ نیکسٹ پوائنٹ از فور ہی اونلی بلیمس یو فار ایوری تھنگ۔ جو آپ کا ایسا شوہر ہوگا نا جو آپ کے اندر انٹرسٹڈ نہیں ہوگا، آپ کو دھوکہ دے رہا ہوگا، تو وہ ہمیشہ ہر چیز کا ذمہ دار آپ کو ہی ٹھہرائے گا۔ اگر کوئی بھی بری چیز ہو گئی ہے یا برا کام ہو گیا یا پھر کوئی بھی کام غلط ہو گیا ہے تو وہ ہمیشہ آپ کو بلیم کرے گا، کبھی نہیں دیکھے گا کہ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی یا پھر کیا حالات تھے یا کیا سچویشن ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے ایسا ہوا۔ وہ ہمیشہ آپ کو بلیم کرے گا کہ تم تو ہے ہی ایسی ہو، تم کبھی سدھرو گی نہیں، یا پھر تم تو تھی ایسی، پتہ نہیں میں نے کیوں تم سے شادی کر لی، یا کون سی وہ منحوس گھڑی تھی جب میں نے تمہیں اپنایا، یا پھر تمہارے لیے شادی کے لیے میں نے ہاں کر دی، یا پھر کوئی بہت سے ایسے جملے ہوتے ہیں جو کہ شوہر اپنی بیویوں سے کہتے رہتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ ایسے جملے جو ہوتے ہیں نا شوہر فرسٹریشن کی وجہ سے یا پھر ویسے کام کے بوجھ کی وجہ سے، برڈن کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے بھی بول سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کا باہر کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا ہو یا پھر کوئی ایسے بہت سے معاملات ہوتے ہیں بزنس میں یا پھر کام میں، جاب میں بہت سی ایسی مشکلات ہوتی ہیں جو کہ فیس کر کے آپ کے شوہر جو ہیں وہ کام کر کے محنت کر کے کما کے آپ کو لا کے دیتے ہیں۔ تو آپ نے ہر شوہر کو ایسے نہیں سمجھنا، اگر وہ ایسے بیہیو کر رہے ہیں تو آپ نے اپنا گھر خراب نہیں کرنا۔ آپ نے جو میں نے پہلے والی ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے نا کہ ایویڈنس بھی آپ لوگوں نے اکٹھا کرنے ہیں، تو یہ سارے پوائنٹس جو میں نے پہلے بھی بتائے ہوئے ہیں وہ بھی دیکھنے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے یہ پوائنٹس بھی مائنڈ میں رکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ضروری نہیں کہ ہر ہسبینڈ جو ایسے بیہیو کرتا ہو اس کا باہر افیئر ہی ہو، تو بہت سی مشکلات بھی ہو سکتی ہیں، ان کو کوئی پریشانی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ پھر ایسے بیہیو کرتے ہیں، تو آپ نے اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ نمبر 5 پوائنٹ از ہی ول امبیرس یو آلویز، یعنی کہ ایسا شوہر جو آپ کو دھوکہ دے رہا ہے یا پھر آپ کو چیٹ کر رہا ہے، کسی اور کے ساتھ انوالو ہے، تو وہ آپ کو ہمیشہ شرمندہ ہی کرے گا۔ یعنی کہ خاندان میں کسی کے سامنے کبھی کوئی بدتمیزی کر دی یا کوئی بات کہہ دی، کوئی ایسا جملہ جو کہ آپ کے لیے باعث ذلت ہو یا پھر آپ کی اس کی وجہ سے ڈس رسپیکٹ ہو، تو یا پھر لوگ آپ کو کسی یعنی کہ بات کا نشانہ بنائیں، اس پوائنٹ کو بھی آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ایسے ہسبینڈ جو ہوتے ہیں نا وہ آپ لوگوں کو شرمندہ بھی کرواتے ہیں۔ نمبر 6 پوائنٹ از ایکسٹرا لو اٹینشن کین کاز سکنس، یعنی کہ اگر آپ بہت زیادہ پیار محبت دکھاتی ہیں نا، اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے شوہر جو ہیں وہ صرف اور صرف آپ کے پاس ہی بیٹھے رہیں، آپ کے ساتھ ہر وقت بات چیت کریں، آپ ان کو قید کر کے رکھیں، یعنی کہ آپ کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم آپ کا ہسبینڈ آپ کے ساتھ ہی گزارے، نہ تو ان کو اپنے فرینڈس کے ساتھ ٹائم گزارنے کا موقع ملے اور نہ ہی وہ اپنی فیملی میں یعنی کہ اپنے پیرنٹس کے پاس یا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ٹائم گزار سکے۔ تو اس طرح شوہر جو ہے نا وہ فیڈ اپ ہو جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ تو قید ہو کر رہ گیا ہے، اس کی تو وائف جو ہے وہ اچھی ہی نہیں ہے، اور پھر اگر کبھی وہ دوستوں میں جائے گا بھی نا تو وہ یہ کہے گا کہ میں بڑی مشکل سے جان بچا کر آیا ہوں، شکر ہے، تھینک گاڈ میری جان چھوٹی، مجھے تو قید کر کے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح کی باتیں جب آپ کا شوہر باہر جا کے آپ کے بارے میں کرے گا تو اٹس مین کہ آپ کے شوہر کے جو فرینڈس ہیں یا پھر ان کی فیملی ممبرس جو ہیں نا وہ بھی آپ کے بارے میں نیگیٹو ہی سوچیں گے، ان کے ذہن میں بھی نیگیٹیوٹی آئے گی کہ یعنی کہ آپ ایک ایسی وائف ہیں جو کہ اپنے ہسبینڈ کو اس طرح سے قید کر کے رکھا ہوا ہے یا پھر خود سے جو ہے جوڑ کے رکھا ہوا ہے اور باقی سب سے توڑ کے رکھا ہوا ہے۔ تو آپ نے اس پوائنٹ کو بھی کیئرفلی جو ہے وہ دیکھنا ہے اور اس کے اوپر بھی آپ لوگوں نے کام لازمی کرنا ہے۔ تو یہاں پہ مسٹیک آپ کی ہوگی، آپ کے ہسبینڈ کی نہیں ہوگی، تو آپ نے اپنے شوہر کو ایسا نہیں بنانا کہ ہمیشہ اپنے ساتھ ہی بس آپ لوگوں نے اس کو چپکا کے رکھنا ہے، آپ نے ان کو باہر بھی جانے دینا ہے تاکہ وہ ایک اچھی لائف انجوائے کر سکے، اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی اچھا ٹائم گزار سکے، آپ کے ساتھ بھی۔ نمبر 7 پوائنٹ از ہی نیور ٹیکس انٹرسٹ ان یو، اگر آپ کا شوہر آپ کو چیٹ کر رہا ہوگا نا تو آپ لوگوں نے
دیکھنا ہے کہ وہ آپ میں زیادہ انٹرسٹ بھی نہیں لے گا، آپ سے دور بھاگے گا اور آپ لوگوں میں زیادہ انوالو بھی نہیں ہونا چاہے گا اور آپ کے ساتھ زیادہ ٹائم بھی نہیں گزارنا چاہے گا۔ تو آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے ہسبینڈ کو آپ لوگوں نے بہت اچھا یعنی کہ ایک لائف پارٹنر بننے میں مدد کرنی ہے، اور ایک ایسا شوہر اس کو بننے دینا ہے جو کہ آپ کی کیئر بھی کرے، آپ سے پیار کرے، محبت کرے اور بہت خلوص کے ساتھ آپ کے ساتھ زندگی گزارے، کیونکہ یہ رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ٹرسٹ بیسڈ یہ ریلیشن شپ ہوتا ہے۔ اگر ٹرسٹ نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں رہے گا۔ آپ لوگوں نے ہمیشہ اپنے شوہر کے اوپر یقین رکھنا ہے اور اپنے گھر کو ہمیشہ بنائے رکھنے کے لیے آپ لوگوں نے کمپرومائزز بھی کرنے ہیں جو آپ کو کرنے پڑے، اور آپ لوگوں نے انتہائی کیئرفلی چلنا بھی ہے، ٹھیک ہے، اپنی زندگی میں اپنے شوہر کے ساتھ۔ تو باقی یہ کہ اگر ہسبینڈ دھوکہ دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگ ان کو چھوڑ کے جا کے میکے میں بیٹھ جائیں۔ آپ لوگوں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے ہسبینڈ کو پہلے سے بھی زیادہ پیار دیں، پہلے سے بھی زیادہ توجہ دیں، بہت زیادہ ان کی کیئر کریں، یعنی کہ ان میں انٹرسٹ لیں، ان کی جو پسند ناپسند ہیں وہ جاننے کی کوشش کریں اور ان کے ساتھ ایک بہت اچھا کوالٹی ٹائم اسپینڈ کریں، تاکہ آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ صرف اور صرف آپ کے ہوں اور آپ کے علاوہ وہ کسی اور کی طرف نہ دیکھ سکیں، نہ سوچ سکیں، اور نہ ہی کسی اور کے بارے میں وہ یعنی کہ کوئی مثبت رائے رکھیں اور نہ ہی وہ آپ کے بارے میں کچھ نیگیٹو سوچیں۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو، کوئی ایک پوائنٹ بھی آپ لوگوں نے اچھا لرن کیا ہو یا آپ لوگوں نے کچھ سیکھا ہو تو مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ چینل کے اوپر فرسٹ ٹائم ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجیے گا تاکہ نیکسٹ ویڈیوز آپ تک آئیں اور آپ آسانی سے اس کو دیکھ سکیں، اور آپ لوگوں نے مجھے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی لازمی کرنا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔